قرآن پاک کی آیت ہے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو اللہ نے ایک بشارت دی ہے، جو اللہ کے محبوب کی سنتوں پہ چلے گا، زندگی پہ چلے گا، اللہ ان کا حشر کن کے ساتھ کرے گا۔ آیت ملاحظہ فرمائیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ سورۃ نساء آیت نمبر 69۔ مفہوم ہے، جو شخص اللہ اور رسول کا کہنا مان لے گا تو ایسے اشخاص بھی، ایسے لوگ بھی ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صلحاء، اور یہ حضرات بہت اچھے رفیق ہیں۔ دین پہ چلنے سے ایک طرف اللہ ہماری دنیا کو اچھی کر دیں گے، دوسرا اللہ جل شانہ قرآن میں بیان کر رہے ہیں کہ تمہارا خاتمہ بھی اچھا کر دیں گے۔ دنیا کی زندگی تو وقتی زندگی ہے، 60-70 سال کی زندگی، جس میں 11-12-15 سال انسان بچپنے میں گزر گیا، اب 50 سال کے بعد انسان کے اندر ویسی ذوق پیدا ہو جاتا ہے، بیچ کے چند سال بنتے ہیں۔ ایک زندگی یہ ہے، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے آتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کل قیامت والے دن اللہ موت کو بھی موت دے دیں گے، موت ہی نہیں آئے گی۔ جو جنت میں چلا گیا ہمیشہ کی جنت، جو قبر میں چلا، جو جہنم میں چلا گیا، جو جہنم میں چلا گیا وہ ہمیشہ کی جہنم۔ کتنی لمبی زندگی ہے، اور قبر کی زندگی کتنی لمبی زندگی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کو ہم سوچیں کہ ان کو قبر میں گئے ہوئے کتنا زمانہ ہو گیا۔ سائنس یہ کہتی ہے 10 بلین سال ہو گئے دنیا کو بنے ہوئے، دنیا کو وجود میں آئے ہوئے 10 ارب سال ہو گئے، 10 بلین ایئرس ہو گئے۔ اب آپ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کی زندگی کا اندازہ لگا لیں۔ تو دنیا، دین پہ چلنے سے اللہ دنیا بھی بنا دے گا، آخرت بھی بنا دے گا۔ اس یقین کے اوپر، اس عمل کے اوپر ہم آگے، اور خاتمہ بالایمان بھی ہوگا، اور اللہ جل شانہ کل قیامت والے دن اچھا پڑوس نصیب کرے گا۔ اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونے کے طور پہ خود پیش کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا خود حکم فرمایا، خود ترغیب دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے کے سب سے بڑے داعی، سب سے بڑے اس بات کا احساس دلانے والے اللہ جل شانہ کی ذات ہے۔ اللہ جل شانہ سب سے بڑے داعی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرنے کی ترغیب دینے کے۔ اب قرآن پاک کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تم لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک عمدہ نمونہ تھا، اور ہمیشہ رہے گا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 21۔ اس آیت مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے پیش کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی بہترین طریقہ زندگی گزارنے کا، اور اسی پہ بس نہیں کیا، بلکہ اللہ جل شانہ نے قرآن میں خود فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے تو یہ موجب محبت ہے اللہ تعالیٰ کی محبت لینے کا، اور یہ موجب ہے، یہ ذریعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لینے کا۔ چنانچہ قرآن پاک کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ سورۃ نساء آیت نمبر 8 میں اللہ جل شانہ نے اس بات کو واضح طور پہ بیان کیا، اور اس کے علاوہ اللہ جل شانہ نے ایک اور آیت میں اسی موضوع کو بیان کیا۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ جل شانہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمَن یُطِیع اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، اور جس شخص نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی سو وہ بڑی کامیابی کو پہنچے گا۔ بیان القرآن سورۃ احزاب آیت نمبر 71 میں اللہ نے اس بات کو بیان کیا۔ پہلے سورۃ نساء کے اندر اللہ نے اس بات کو، موضوع کو بیان کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کو دوبارہ دہرا کے بیان کیا کہ اللہ کے نبی کی زندگی کے اوپر عمل کرنا اللہ جل شانہ کی محبت کا ذریعہ بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کی محبت بھی ملے گی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کے ہم نیت ارادہ کر لیں۔ اس کام کو، اس چینل کو بنانے کا مقصد بھی یہی تھا، ہم اس بات کی نیت ارادہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں بنائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک وقت تھا میرا دین اجنبی تھا،
ایک وقت آنے والا ہے میرا دین اجنبی ہو جائے گا، مبارک ہے میرا وہ امتی جو اس دین کی وجہ سے اجنبی پہ پہچانا جائے۔ آج ہم دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنے سینے سے لگائیں گے، کل قیامت والے دن حوض کوثر پہ اللہ کا محبوب ہمارا انتظار کرے گا، کہاں ہے میرے وہ امتی جو میرے دین کی وجہ سے اجنبی پہچانیں گے، کہاں ہیں وہ میرے امتی جو اس دین کی وجہ سے پہچانے گے، تنگ کیے گئے، ستائے کیے گئے۔ ہاں، آج انسان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ میں دین پہ چلوں گا لوگ مجھے باتیں کرے گا۔ ایک طرف لوگوں کی باتیں ہیں جو شاید ہوں شاید نہ ہوں، ہاں، اور اگر ہوئی بھی تو کچھ عرصے کے لیے ہوں گی، لیکن اللہ کے حبیب کی محبت کا مل جانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے نبی کی قبر میں شفاعت مل جائے، ہاں، دنیا آخرت کے کاموں میں فلاح مل جائے، حوض کوثر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل جائے، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ دیکھیں دین جو ہے وہ سارا غیب کا سودا ہے، دین سارے کا سارا غیب کا سودا ہے، ہاں، ظاہر میں نظر نہیں آتا، شیطان ڈراتا ہے انسان کے اندر سے، نفس اس کو ڈراتا ہے، ہاں، اس کا ماحول ڈراتا ہے، لوگ مجھے فلاں کہیں گے، فلاں کہیں گے، فلاں کہیں گے۔ اس کے مقابلے میں دین کہتا ہے، اللہ کہتے ہیں مسلمانوں کو صرف مجھ پہ امید کرنی چاہیے، میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں مسلمانوں کا ساتھ دوں گا، اللہ تعالیٰ ہی مسلمانوں کے لیے کافی ہے۔ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بارہا یہ بات دہرائی۔ تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے ہم اس بات کی نیت کر لیں کہ ہم اللہ کے نبی کے مبارک طریقوں پہ زندگی گزاریں گے۔ لوگ کچھ بولیں گے پھر اللہ ان کو خاموش کرا دے گا، ہاں، لوگ اس لیے لوگوں کا بولنے کی وجہ سے اللہ کے دین کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ سب کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ بھی یہ معاملہ تھا، ہم سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بات کی، لوگوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں چھوڑا، ان کو بھی مختلف باتیں بولی، پھر صحابہ نے عمل کیا، لوگوں نے ان کو بھی بولا، لیکن بالآخر اللہ نے اپنے دین پہ چلنے والوں کو کامیاب کیا، ہاں، کامران کیا، اللہ نے دنیا بھی دے دی، آخرت بھی دے دی۔ دین پہ چلنے پہ انسان آج ڈرتا ہے، کہتا ہے اگر میں دین پہ چلوں گا دنیا میں پیچھے رہ جاؤں گا۔ ایسے نہیں ہے، جس رب نے ساری دنیا کو روزی دینی ہے، جس رب نے ساری دنیا کے کام بنا رہا ہے، تو اگر ہم اس کے کام میں لگ جائیں گے تو وہ کیا ہمیں پیچھے کر دے گا؟ یہ شیطان کا پیدا کیا ہوا ڈر ہے، اس کو بالکل دل میں نہ آنے دیں، بلکہ اس کی نیت کریں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس کی ہمت حوصلہ کریں کہ ہم دین پہ چلیں گے۔ جب انسان دین پہ چلتا ہے صرف اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے، اللہ دنیا بھی بنا دیتا ہے، آخرت بھی بنا دیتا ہے۔ مقصد صرف صاف ہونا چاہیے، اللہ کو حاصل کرنا، مقصد صرف اللہ کو حاصل کرنا، جس کی ہم سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ مجھے بھی توفیق دے دے، آپ کو بھی توفیق دے دے، اس کی دعا کریں، اللہ سے رو رو کے اس بات کو ہم مانگیں، اللہ ہمیں دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔